مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مقوقس کو کئی باتیں پتہ چل چکی تھی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ تو اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے مقوقس سے ملاقات ہو گئی، مصر کے بادشاہ سے وغیرہ، باتیں چوتیں ہونے لگی. وہ ان سے سوال جواب کرنے لگا. ہم یہاں تک پہنچے کہ پچھلے جمعے کو کہ مقوقس نے ان کو کہا کہ وہ کہتے کیا ہیں. مغیرہ نے کہا وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے وغیرہ منع کرتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. جوئے سے، لاٹری سے، شراب سے، وہ انصاب، لاٹری لگانا، یہ فلان ڈمکان، یہ سب گند ہے، ان سے بچو تو کامیاب ہو جاؤ گے. انعامی بانڈ آ رہا ہے، اب نواں ڈیزائن آ گیا ہے، فلانی پالیسی آ گئی ہے، سب سود، سب سود، سب غلط چیز ہے، جوا ہے، کوئی سود ہے، کوئی کیا چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. دبئی والے کامیاب ہوئے جوئے کے ساتھ، سمجھا سعودیہ نے بھی جوئے خانے کھول دیے. کیا بات ہے جی، اسلام کے مرکز ہے، ریاض میں جوئے خانے کھول دیے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں. کسی نے کہا حاجیوں پر ٹیکس لگاؤ، ان کے پانیوں پر، ہوٹلوں پر، عمرے کا ویزا مفت نہ دو، پیسے لگاؤ. وہ لگا دیا. کیا ہو رہا ہے جی؟ مالداری حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہلاکت حاصل کر رہے ہیں، مالداری حاصل کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، یہ حالات ہیں جی. تو مقوقس نے کہا ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ صحیح پیغمبر ہے. مغیرہ کہنے لگے سارے لوگ مان جائیں اس پیغمبر کو، ہم تو نہیں مانیں گے. اس نے کہا تم ہو ہی جاہل، تم نادان ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تمہارے اندر. بتاؤ اس پیغمبر کا سلسلہ نسب کیسا ہے. اس نے کہا بڑا عالی شان ہے، بہت اونچا نسب ہے، نیک لوگ ہیں. کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہا نہیں، سچ بولتے ہیں. اور لوگ ان کو دعوی نبوت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. تو بڑی بات کہہ دی مقوقس نے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور آپ کہتے ہو پیغمبر نہیں ہے. جو عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، آپ خود کہتے ہو صادق اور امین ہم کہتے تھے، تو وہ اللہ کی طرف جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. بتاؤ یہودیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہودی اکثر ایمان نہیں لائے تو شرارتیں کرتے ہیں، کسی کو جلا وطن کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو قید کیا ہے وغیرہ. یوں سوال و جواب ہونے لگے تو اس نے کہا کہ یہ نبی برحق ہے، سچا نبی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اس طرح کی باتیں ہوتے ہوتے اب تک تو مغیرہ مسلمان نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا ساری دنیا مسلمان ہو جائے ہم نہیں ہوں گے. اب جب اس نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں، یہ عجم کے بادشاہ ہیں، عرب بھی نہیں ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں پیغمبر اسلام کے، ضرور میں جب جاؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا، لگتا ہے نجات اسی میں ہے. پھر اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، یہ مقوقس ہے، چلو ٹھیک ہے، اور عیسائیوں سے ملتے ہیں. یہ مسلمان ابھی تک نہیں ہے مغیرہ بن شعبہ، اور عیسائی علماء وغیرہ سے ملتا رہا. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے. اس کے دل میں ایمان اور داخل ہوتا رہا. کہتے ہیں مجھے ایک عیسائی عالم نے کہا کہ ہم میں سب سے بڑا عالم، اس کا نام ہے اسقف، اس وقت وہ بڑا عالم ہے، آپ ان سے بھی مل لیں. میں ادھر چلا گیا. اس سے جب میں نے یوں باتیں کی، حالانکہ میں کوئی نبی کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، میں تو ابھی کافر تھا. میں یوں ہمارے علاقے میں ایک نبی آیا آخر الزمان، وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، یوں دعوت دیتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بڑا جو عالم تھا عیسائیوں کا کہنے لگا کہ یہ نبی برحق ہے، نبی مرسل ہے، اسی کی باتیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب انجیل میں کر گئے ہیں، اور اسی پیغمبر کا نام وہ آسمانی احمد بتا گئے ہیں انجیل میں، اور ہمیں کہہ گئے ہیں انجیل میں کہ آخری اس پیغمبر کا زمانہ تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر ایمان لے آنا. اس نبی کی صفت یہ ہوگی
کہ ایک حرم سے ہجرت کر کے دوسرے حرم میں ہجرت کر کے جائے گا جو کھجوروں والا علاقہ ہوگا، اور اس پیغمبر کا لمبا قد بھی نہیں ہوگا اور چھوٹا قد بھی نہیں ہوگا، درمیانہ ہوگا، جسم بھرا ہوگا، بال نہ سخت گھنگریالے ہوں گے نہ سیدھے ہوں گے، درمیانے درجے کے اس کے بال ہوں گے، کھانے کا اتنا شوقین نہیں ہوگا، لباس موٹا یہ پسند کرے گا، اور حق بات ہر جگہ کہتا جائے گا، ملت ابراہیمی پر ہوگا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اس پیغمبر عیسائی عالم نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے ایسے جان نثار ہوں گے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اپنی اولاد، مال، بیویوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی کہ وہ اپنے پیغمبر کے اوپر محبت کریں گے۔ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اور میرے دل میں مطلب اسلام داخل ہوا، اور میں نے عہد کیا کہ جیسے میں واپس آؤں گا تو سب سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ عنہ جن کا غلام ابو لولو فروزی تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گار کیا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کے اور بہت رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، بڑے حضرات میں سے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی اس کو مقوقس کو ایک تعارف ہو گیا، اور تعارف آخری نبی کا ایک کافر سے ہوا، وہ تو واپس آ کے مسلمان ہوئے مغیرہ۔